السلام علیکم ایوری ون، آپ کا مینٹور علی عمران۔ آج میں دراز ٹریننگ پروگرام کی 5th ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا اس وقت جو آلریڈی ایک ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں پروڈکٹ سکوپس کے بارے میں، اس میں کچھ پروڈکٹس ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اور ان کے سکوپ کے بارے میں بھی آپ کو کافی ڈیٹیل جو ہے میں نے ڈسکس کیا ہے۔ آج جو پروڈکٹ ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اس کا نیم ہے ڈیجیٹل گڈس۔ یہ ہماری آج کی لاسٹ پروڈکٹ ہوگی جس کے سکوپ کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم کچھ ایڈوانس لیکچرز ہوں گے جس کی طرف بڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اکاؤنٹ اوپننگ ہے، اور ہاؤ ٹو ریسرچ وننگ پروڈکٹ آن دی دراز پلیٹ فارم، اور اسی طرح سے آپ نے لسٹنگ کس طرح سے کرنی ہوتی ہے، یہ آپ کے اپ کمنگ لیکچرز ہوں گے۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ٹاپک پہ۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ نے ڈیجیٹل گڈس سے ریلیٹڈ جو ہے کوئی بزنس اپنا سیٹ اپ کرنا ہے دراز کے پلیٹ فارم پہ، تو اس کے لیے بیسیکلی اس وقت وہاں پہ کیا سکوپ ہے۔ آپ کو ایک چیز میں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کہ اپنا ٹائم جو ہے ویسٹ کرتے رہتے ہیں گیمز کے اندر یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر، تو ان کے لیے یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اگر اپنا گیمز کے ساتھ ساتھ اس طرح کا کوئی سیٹ اپ بھی وہاں پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا کیا اپرچونٹیز ہوں گی، ان کے بارے میں ہم آج ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو چلیں ہم اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں، ابھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ باقی پروڈکٹس کی طرح ہم آج بھی جو ہے اس کے سکوپ سے سٹارٹ کریں گے کہ اس وقت سکوپ اس کا کیا ہے۔ تو جیسا کہ دراز نے خود کہا ہے، ڈیجیٹل گڈس از ون آف دی بیسٹ اپ کمنگ کیٹیگریز۔ اپ کمنگ کیٹیگریز کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں ان کا پورٹ فولیو بہت زیادہ سٹرانگ نہیں ہے۔ انہوں نے جو پروڈکٹس وہاں پہ اس وقت جو ہے بزنس کے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ بڑی لمیٹڈ پروڈکٹس ہیں، اور اگر کوئی لوگ اس میں بزنس اپنا سٹارٹ یا سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اس وقت وہاں پہ اپرچونٹی اویلیبل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر بہت زیادہ پروڈکٹس ہوں گی تو اس میں آپ کو اپنے لیے جگہ بنانے میں مشکل ہوگی، لیکن اگر اس وقت آپ اس کیٹیگری میں گھس جاتے ہیں تو فیوچر میں آپ ان پائنیئرز میں سے ہوں گے، ان فاؤنڈرز میں سے ہوں گے جو کہ ایک اچھا پروفٹ یہاں سے جنریٹ کر رہے ہوں گے۔ تو نیکسٹ ہم بات کریں گے ڈیجیٹل گڈس سیلرز ہیو اے ہیوج اسارٹمنٹ آف پروڈکٹس آن دراز کرنٹلی بینگ اوور 31,000۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ اگر ہم اسے ڈیجیٹل پروڈکٹس کی کیٹیگری میں دیکھیں تو یہ ایک ہیوج کلیکشن ہے کہ اس میں اس وقت جو ہے تقریباً 31,000 پروڈکٹس جو ہیں جو کہ آلریڈی دراز کے پلیٹ فارم پہ ہیں وہ سیل ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر باقی ہم جیسا کہ FMCG تھی اور اسی طرح سے لائف سٹائل پروڈکٹس تھیں، ان کی جو کلیکشن تھی وہ اس وقت ملینز میں ہے دراز کے پلیٹ فارم پہ۔ تو اس لحاظ سے تو اگر دیکھیں تو لیکن یہ کم ہے، لیکن اگر ہم اس کے فیوچر کے اسکوپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے اپرچونٹی کے بھی زیادہ چانسز ہیں۔ دس میکس ڈیجیٹل گڈس ون آف دی بیسٹ نیو کیٹیگریز ٹو سیل آن کیمپین ایز ویل ایز نان کیمپین ڈیز۔ تو اس وقت بھی جو کیٹیگریز اویلیبل ہیں وہ کیمپین ڈیز میں بھی اچھی جا رہی ہیں اور نان کیمپین ڈیز میں بھی اچھی جا رہی ہیں، کیونکہ کیمپین ڈیز میں آپ کی سیل جو ہے لائک بوسٹ کر جاتی ہے، کیونکہ اس وقت آپ نے کچھ کیوپونز وغیرہ یا ڈسکاؤنٹس وغیرہ آفر کیے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اسے نان کیمپین ڈیز میں بھی دیکھا جائے تو اس کی سیل بہت زیادہ بری نہیں ہے۔ اچھا جی، سیکنڈ پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے، ڈیجیٹل گڈس اسارٹمنٹ سیلز ویل کنسسٹنٹلی ایز اٹ از آن لائن اینڈ اٹ از اویلیبل تھرو آؤٹ دی ایئر۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ لائک یہ تھرو آؤٹ دی ایئر ہی اس کی جو سیل ہے بڑی اچھی جا رہی ہے۔ ریممبر ڈیجیٹل گڈس سیلرز ہیو ملٹیپل آئٹمس ٹو سیل ایٹ اے ویری لو کاسٹ، ہینس میکسیمائزنگ دیئر پروفٹ۔ تو اس میں اپرچونٹی اس وقت سیلرز کے لیے یہ ہے کہ وہ
ان کا نمبر بہت زیادہ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی پروڈکٹس کو لو پرائسز پہ سیل کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اپنی سیلز جنریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کوئی ڈسکاؤنٹس وغیرہ آفر کریں گے یا اسی طرح سے اپنی پروڈکٹ کو لو پرائس پہ سیل کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی سیلز جو ہے انکریز ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 میتھڈس ہوتے ہیں پروفٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے، یا تو آپ پروڈکٹ کو یعنی ایکسپینسو کر دیں گے تو اس وجہ سے آپ کی جو ہے جو بائنگ کاسٹ ہے اس سے آپ ایک اچھی ریشو جو ہے ارن کر رہے ہوں گے، اور دوسرا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ پروڈکٹ کی سیلنگ پرائس جو ہے وہ لو رکھیں، جس کی وجہ سے سے زیادہ لوگ بائی کریں گے، آپ کی سیلز انکریز ہوں گی، تو اس سے بھی آپ کا پروفٹ مارجن جو ہے انکریز ہو جائے گا۔ اچھا، تو ابھی ہم ان فریکوینٹلی سرچ ڈیجیٹل گڈس کے بارے میں بات کریں گے جو کہ لاسٹ 1 منتھ میں لوگوں نے وہاں پہ سرچ کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا نمبر ہے جی پب جی اکاؤنٹ، کہ اگر وہ لوگ جو کہ پب جی اکاؤنٹ وہاں سے بائی کرتے ہیں تو ان کی جو اس وقت سیل ہے فرسٹ نمبر پہ ہے۔ اگر ہم جیسا کہ گراف میں بھی دیکھیں تو یہ تقریباً کوئی 94% پہ ان کی یہاں پہ آپ کو گراف جو شو کر رہا ہے ان کی سیلز ہیں، اگر باقی ڈیجیٹل پروڈکٹس سے ہم کمپیئر کریں تو نمبر 2 پہ ہے جی فری فائر۔ فری فائر بھی آپ دیکھیں تو یہ تقریباً مور دین 85% پہ اس وقت جو ہے لائک اس کا گراف یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے فری فائر کے لیے بھی کافی اپرچونٹی اویلیبل ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پب جی یو سی۔ پب جی یو سی کا میں بتاتا چلوں کہ لائک کچھ دوستوں کو لائک اگر نہیں آئیڈیا ہے پب جی کے بارے میں، یہ پب جی یو سی ہوتی ہے ان نون کرنسی یا ان نون کیش۔ یہ کہہ لیں کہ آپ کو گیم کے اندر ہی وہ کیش یا آپ کو کریڈٹ ملتا رہتا ہے کہ گیم کے اندر آپ نے کسی قسم کی کوئی آئٹم بائی کرنی ہے، کوئی پریمیم آئٹم بائی کرنی ہے، جیسے آپ نے کوئی سکن وغیرہ خریدنی ہے اپنی، یا کوئی لیٹسٹ گن خریدنی ہے، یا اسی طرح سے کچھ بلٹس وغیرہ آپ کو چاہیے ہیں، تو ان آئٹمس کو بائی کرنے کے لیے آپ کو کچھ کریڈٹ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے جی پب جی یو سی اسے کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی بھی سیل اس وقت دیکھا جائے تو دراز کے پلیٹ فارم پہ کافی بہتر جا رہی ہے۔ اگر ہم اس پلیٹ فارم پہ دیکھیں تو تقریباً آلموسٹ 70% کے قریب جو ہے اس کی سیل اس وقت جا رہی ہے۔ اچھا جی، نمبر 4 پہ ہے جی فری فائر ڈائمنڈس۔ فری فائر ڈائمنڈ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایک تو بڑی فیمس گیم ہے پب جی، اور دوسری ہے جی فری فائر۔ اب پب جی کی تو ان نون کرنسی کے بارے میں نے بتا دیا ہے، لیکن یہاں پہ فری فائر میں یوز ہوتے ہیں ڈائمنڈس۔ تو یہ ڈائمنڈس کیا ہیں؟ اٹس آلسو لائک اے کرنسی، کہ آپ کو وہ ڈائمنڈس بائی کرنے ہوتے ہیں۔ وہ ڈائمنڈس جب آپ کے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو آپ ان کے تھرو جو ہے اپنے لیٹسٹ اکوپمنٹس بائی کر سکتے ہیں، یا اسی طرح سے اپنی سکنس وغیرہ چینج کر سکتے ہیں، اور یا اپنے لیے کوئی بھی پریمیم آئٹمس بائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کی بھی سیل اگر دیکھیں تو اس وقت تقریباً 40-50 کے راؤنڈ میں یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اچھا جی، نمبر 5 پہ ہے یو سی پب جی موبائل۔ یو سی پب جی موبائل کیا ہوتا ہے اس کا پہلے میں آپ کو بتا دوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کے پاس یہ ان نون کرنسی ہوتی ہے تو وہ لائک اگر چاہے تو اپنے کسی بھی فرینڈ کو بھی لائک شیئر کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ اپنی کرنسی کو وہاں پہ شیئر، آپ کہہ لیں کہ سمپل ورڈز میں اگر کسی کو ادھار دینا ہے آپ نے، تو وہ آپ اسے پب جی موبائل کہہ سکتے ہیں یا یو سی پب جی موبائل کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ اگر آپ اپنی ان نون کرنسی کو اسے شیئر کرتے ہیں یا ادھار دیتے ہیں تو وہ آپ کی اس کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ اس کی بھی سیل کافی بہتر جا رہی ہے۔ اگر آپ باقیوں سے کمپیئر کریں تو تقریباً کوئی 40 کے راؤنڈ میں یا کوئی 35 to 40 کے راؤنڈ میں یہ اس وقت جو جنریٹ کر رہے ہیں اپنی سیلز دراز کے پلیٹ فارم پہ۔ تو آپ کو ہوپفلی اس میں آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایسی کون سی پروڈکٹس ہیں ڈیجیٹل گڈس میں جو کہ اس وقت یہاں پہ سیل ہو رہی ہیں اور اچھا ریونیو یہاں سے جنریٹ کر رہی ہیں۔ اب ہم 1 by 1 ان پروڈکٹس کی
سیلز کے بارے میں بات کریں گے کہ اس وقت جو ہے ان کی ہائیسٹ پرائسز کیا ہے اور لاسٹ 1 منتھ کے اندر ان کے کتنے یونٹس سیل ہوئے ہیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس بزنس میں تو کون سی پروڈکٹ ہے جو کہ آپ کو زیادہ پروفٹ یہاں پہ جنریٹ کر کے دے سکتی ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہے جی پب جی موبائل UC، یا پھر اسے بیٹل کوائنز بھی کہتے ہیں، کہ آپ کو یعنی ڈیورنگ وار یا ڈیورنگ بیٹل جو کوائنز یا سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو یہ وہ کوائنز ہوتے ہیں۔ اس کی ہائیسٹ پرائس ہے جی 183 اور اس کے بعد لویسٹ پرائس ہے 15۔ تو اس کے جو یونٹس سیل ہوئے ہیں وہ 2772 ہیں، جو کہ 1 منتھ کے اندر سیل ہوئے ہیں، اور یہ ایک اچھی بلکہ بہت اچھی پروڈکٹ ہے، یا کہہ لیں کہ ایک سیل ہے جو کہ اس وقت جو ہے دراز کے پلیٹ فارم پہ ہو رہی ہے۔ اچھا جی، نمبر 2 پہ ہے جی پب جی موبائل گیم۔ یہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر اس میں آپ کسی کو شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنا کریڈٹ وغیرہ، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی ہے، اس سے ریلیٹڈ یہ پروڈکٹ ہے۔ اس میں ہائیسٹ پرائس ہے جی 2566 اور لویسٹ پرائس ہے 350۔ چونکہ اس کی اس وقت یہاں پہ پرائس زیادہ ہے تو اس کے اگر آپ آئٹم سولڈ دیکھیں گے تو وہ ایز کمپیئر ٹو پب جی موبائل UC تو یہ تھوڑے سے کم ہیں، یعنی 1126 ہیں، لیکن اگر باقی پروڈکٹ سے شیئر کیا جائے تو ودن 1 منتھ یہ بھی ایک اچھی سیل کنسیڈر کی جائے گی۔ اچھا جی، نمبر 3 پہ ہے جی فری ڈائمنڈس۔ فری ڈائمنڈس کا بھی کیا سکوپ اس وقت جا رہا ہے؟ اس کی ہائیسٹ پرائس آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت 175 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لویسٹ پرائس ہے یہ 50 ہے، اور اس کے بھی تقریباً 208 یونٹس ودن 1 منتھ سیل ہوئے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں، چونکہ یہ ہمارا اس سے اسکوپ سے ریلیٹڈ لاسٹ لیکچر ہوگا، یہ میں جو آپ سے ہائیسٹ پرائسز شیئر کر رہا ہوں اور لویسٹ پرائسز شیئر کر رہا ہوں، اس میں بیسیکلی سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کیمپین ڈیز ہوتے ہیں تو اس میں کافی ایون کہ 60 to 70% بھی یہاں پہ آف یا ڈسکاؤنٹس وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پرائس کم ہو جاتی ہے۔ تو اس دوران میں جب پرائس کم ہوتی ہے تو آپ کی سیلز بھی بڑھ جاتی ہیں، تو اس لیے آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو ہائیسٹ پرائس میں یہ پروڈکٹ 183 کی ہے تو لویسٹ پرائس میں 15 کی مل رہی ہے، تو اس کے کیا فیکٹرز ہیں، بیسیکلی اس کی کیا ریزنز ہیں کہ اتنی لویسٹ پرائس کیوں ہے یہاں پہ۔ اچھا جی، تو اس کے بعد ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو یوز مارکیٹ انسائٹس ہینڈ بک۔ You now know the top selling products, most searched keywords and ideal price points as per customer demand۔ آپ سے جیسا کہ میں نے پہلے شیئر کیے ہیں وہ کی ورڈز، جس میں ان کے بتایا گیا تھا کہ سب سے فرسٹ نمبر پہ ایسا کون سا کی ورڈ ہے یا ایسی کون سی پروڈکٹ ہے، اور سب سے لویسٹ نمبر پہ کون سی پروڈکٹ اس وقت جا رہی ہے ڈیجیٹل گڈز میں۔ تو جب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ ڈیسیژن لینے میں آسانی ہوتی ہے کہ کون سی پروڈکٹ کو آپ کو مارکیٹ میں لانا چاہیے۔ ریویو یور شاپ، آئیڈینٹیفائی دی گیپس اینڈ ایڈ ٹو یور اسارٹمنٹ اکارڈنگلی۔ جب یہ چیزیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں تو پھر آپ یہ بڑے اچھے طریقے سے اینالائز کر سکتے ہیں کہ ان کے درمیان میں ایسا کون سا گیپ ہے یا ایسی کون سی پروڈکٹ ہے جو کہ آپ اگر ان کرتے ہیں تو اس کے تھرو آپ نہ صرف کہ ایک نیو پروڈکٹ لانے والے پہلے سیلر ہوں گے وہاں پہ، بلکہ آپ کے لیے وہاں پہ پروفٹ میکنگ میں بھی کافی اچھی اپرچونٹی کریٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی بوسٹ ٹریفک اینڈ سیلز۔ جب آپ کی پروڈکٹ ان ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے تھرو اپنی ٹریفک کو اور اپنی سیلز کو جنریٹ کرنا ہے۔ یہ بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ سوشل میڈیا کے تھرو یا باقی کون کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن کے تھرو آپ اپنی پروڈکٹس کو بوسٹ کر سکتے ہیں یا ان کو مارکیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی بیسٹ کانٹینٹ پریکٹسز فار ڈیجیٹل گڈز۔ اس میں کچھ ٹپس ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں،
لائک جس کے تھرو جو ہے آپ کی نہ صرف کہ لسٹنگ بہتر نظر آئے گی بلکہ آپ کی پروڈکٹس کی سیلز بھی انکریز ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی ایکوریٹلی مینشن دی پروڈکٹ ٹائٹل وچ از دی فرسٹ تھنگ کسٹمرز ول سی وین لوکنگ فار یور پروڈکٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ بھی کوئی چیز کو بائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس پروڈکٹ کا نیم دیکھتے ہیں۔ آف کورس نیم سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آپ اگر یہ آپ کی ڈیزائرڈ پروڈکٹ ہے تو پھر ہی آپ اس کی فردر ڈیٹیلز یا اس کی پکچر یا اس طرح کا اس کی باقی چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ کو باکس کی کوئی وہاں پہ پکچر شیئر کی ہو اور آپ کو باکس میں وہ پروڈکٹ جو ہے بیسیکلی کچھ آپ کی ڈیزائرڈ پروڈکٹ نظر آئے لیکن جب آپ اس کا نیم دیکھیں تو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ پروڈکٹ ہو۔ تو اس لیے پروڈکٹ ٹائٹل جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ تو آپ کا پروڈکٹ ٹائٹل جو ہے وہ بہت کلیئر ہونا چاہیے اور اٹریکٹیو ہونا چاہیے تاکہ کسٹمرز کو اٹریکٹ بھی کر سکیں۔ اچھا تو نیکسٹ جو ٹپ ہے یا نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی اپلوڈ ہائی کوالٹی امیجز ٹو میک یور پروڈکٹ اینڈ اسٹور لک ویژولی کلین اینڈ کنسسٹنٹ۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا پروڈکٹ کا نیم میٹر کرتا ہے اتنا ہی پروڈکٹ کا امیج بھی میٹر کرتا ہے۔ وہ کس طرح سے جب آپ آن لائن چیز کو بائی کرتے ہیں تو اگر آپ نے چیز کا ڈیزائن دیکھنا ہے یا اس کی میکنگ دیکھنی ہے، اس کی سائڈز یا اس کی بیک سائڈ دیکھنی ہے تو پروڈکٹ فزیکلی آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی ہے جسے آپ الٹ پلٹ کے دیکھ سکیں، بلکہ آپ نے ان پکچر سے ہی آئیڈیا لگانا ہے کہ یہ پروڈکٹ کا ڈیزائن کس طرح سے ہے۔ اگر یہ بیسیکلی پروڈکٹ جو ہے لائک اس کے جو فیچرز ہیں وہ یوز کرنے میں کس طرح کے ہوں گے اور اسی طرح سے پروڈکٹ کی لینتھ وغیرہ میں یا اس کی ویڈتھ وغیرہ کے بارے میں کس طرح سے آپ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے جو ہیں امیجز ہیں وہ نہ صرف ہائی کوالٹی ہوں جو کہ کسٹمر کو کلیئر پکچر دیں بلکہ وہ ڈسکرپٹیو بھی ہوں کہ تاکہ وہ کسٹمر کو یہ بھی بتا سکیں، کیونکہ اگر آپ امیج کو ایک یعنی اس کی سائڈز میں سے اس کی ایک پیمانہ بنا سکتے ہیں جو کہ اس کی لینتھ کو یا اس کی ویڈتھ کو بھی ساتھ ساتھ سینٹی میٹرز میں یا انچز میں بتا سکے تو کسٹمر کو اس پروڈکٹ کے بارے میں کلیئر آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس پروڈکٹ کی بیسیکلی لینتھ یا ویڈتھ کتنی ہے۔ اچھا تو اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے جی مینشن امپورٹنٹ ہائی لائٹس کی فیچرس آف دی پروڈکٹ دیٹ امپیکٹس دی کسٹمرس ڈیسیژن۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کسٹمر نے پروڈکٹ کا نیم دیکھ لیا، اس کی پکچر دیکھ لی تو اس کے بعد وہ اس کے فیچرز کی طرف جائے گا کہ اس کی بیسیکلی کوالٹی کس لیول کی ہے، کون سا برانڈ ہے اور یہ اس میں کیا کیا فیچرز گیون ہے۔ تو اس لیے اس کے بعد آپ نے سب سے زیادہ جو فوکس کرنا ہے وہ اس کے کی فیچرز پہ کرنا ہے۔ وہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کسٹمر کی کون کون سی نیڈز کو فلفل کرے گی۔ اچھا نمبر 4 ہے جی انسرٹ آل ویریشنز سو دیٹ کسٹمرز آر ویل اویئر آف دی ویرائٹی اینڈ آپشنز۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی پروڈکٹ میں کسی قسم کی کوئی ویریشن ہے، اس میں ڈفرینٹ کلرز ہیں یا ڈفرینٹ سائزز ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو وہاں پہ گائیڈ کرنا ہے تاکہ اگر آپ اسے ڈفرینٹ کلرز کی ویریشن دے دیں گے تو اسے اپنا جو ڈیزائرڈ کلر ہوگا تو وہ بھی چوز کرنے میں کافی ہیلپ مل جائے گی۔ اچھا جی لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی کسٹمرز گیٹ اے گڈ آئیڈیا آف دی کوالٹی آف یور پروڈکٹس تھرو پروڈکٹ ڈیٹیلز، کیونکہ اینڈ پہ جو پروڈکٹ ڈسکرپشن ہوگی وہاں پہ پروڈکٹ کی جو بھی ہے اسپیسیفک ڈیٹیلز اس کے بارے میں وہاں پہ کسٹمر کو آئیڈیا ہوگا تو وہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں۔ آپ وہاں پہ پروڈکٹ کے مٹیریل کے بارے میں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کے بنانے میں کون سا مٹیریل یوز کیا گیا ہے، یا اگر ہم ڈیجیٹل گڈس کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں آپ ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کے بارے میں اسپیسیفکلی بتا سکتے ہیں کہ وہ سافٹ ویئرس کس طرح کے ہیں جو آپ نے یوز کیے ہیں، یا پھر جب کسٹمر نے اس پروڈکٹ کو ڈاؤن لوڈ یا اپلوڈ کرنا ہے تو اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیلز یہاں پہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہوپ فلی یہ جو ٹپس آپ سے شیئر کی ہیں یہ بھی آپ کے لیے کافی یوزفل ہوں گی۔ اس کے بعد ہم جائیں گے ایک سیمپل لسٹنگ کی طرف اور جس میں آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ کی پروڈکٹ جب آپ نے لسٹ کرنی ہے
تو وہاں پہ اس کا ویو کس طرح سے آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سب سے یہ لیفٹ سائڈ پہ ہے بیسک پروڈکٹ انفارمیشن، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں پروڈکٹ کی پکچر بھی نظر آ رہی ہے، اس کا ٹائٹل بھی نظر آ رہا ہے، اس کی پرائس بھی نظر آ رہی ہے، اور اس کے نیچے دیکھیں تو 56% ڈسکاؤنٹ بھی نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے یہ اس کی کچھ بیسک ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو کہ آف کورس آپ کسٹمر کو پرووائڈ کریں گے، جہاں سے کسٹمر جو ہے اپنا مائنڈ میک اپ کرے گا. یہاں سے ہی اگر اس نے بائی کرنی ہے پروڈکٹ تو ایڈ ٹو کارٹ کرے گا. اس کے بعد ہے جی ڈیٹیلڈ پروڈکٹ کانٹینٹ. ڈیٹیلڈ پروڈکٹ کانٹینٹ میں آپ کیا دے سکتے ہیں، جیسا کہ اگر ہم ڈیجیٹل گڈس کی بات کرتے ہیں یا اسی طرح سے یہ جو PUBG موبائل UC ہے یعنی ان نون کرنسی ہے، تو اس کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ جیسا کہ بتایا گیا ہے ہمیں کہ اس میں اونلی پلیئر ID اینڈ نک نیم ایز ریکویسٹڈ، کہ اگر آپ کا جسٹ پلیئر ID اور نک نیم ہی آپ اس میں انٹر کریں گے تو یہ پروڈکٹ آپ ان بیسیکلی یہ جو ان نون کرنسی ہے اسے اپنے اکاؤنٹ میں اپلوڈ کر سکتے ہیں. باقی اس کا اسٹیپ وائز 1, 2 اور 3 میں پروسیس بھی دیا گیا ہے کہ آپ نے جب یہ پوائنٹس اپنے اکاؤنٹ میں ایڈ کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کون کون سے اسٹیپس لینے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ ڈیٹیل میں اگر کسٹمر کو پرووائڈ کر دیں گے تو آپ کا جو ریٹرنس ہیں یا ریفنڈس ہیں ان کی ریشو کافی کم ہو جائے گی. کیونکہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پروڈکٹ کی ڈیٹیلز کو ہائڈ کر لیں تاکہ کسٹمر جو ہے اسے اس فیچر کا پتہ ہی نہ ہو اور وہ اس پروڈکٹ کو بائی کر لے. تو لیکن بعد میں جب پروڈکٹ جو ہے وہاں پہ پہنچتی ہے اور وہ کسٹمر کی ڈیزائرز کو فلفل نہیں کرتی ہے تو وہ آف کورس ودن 7 days اس کے پاس آپشن ہوتی ہے اس پروڈکٹ کو وہ ریٹرن کر دے. تو جب آپ کی ریٹرن کی ریشو بڑھے گی تو اس کی وجہ سے آپ کے اکاؤنٹ کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی کم ہوگا اور آپ کے ریویوز اور آپ کے سٹارز کا لیول بھی کم ہوگا. تو آج ہم نے ڈیجیٹل گڈس کے بارے میں بات کی، ان لوگوں کے بارے میں جو کہ اس وقت ڈیجیٹل گڈس کا بزنس کر رہے ہیں دراز کے پلیٹ فارم پہ. ہوپ فلی آپ سب کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر کسی قسم کی آپ کی کوئی کوئری ہے تو جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ آپ میرے YouTube چینل پہ آ سکتے ہیں یا Facebook پیجز پہ آ سکتے ہیں جن کی ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ڈسکرپشن میں نظر آ رہی ہوگی. تو وہاں پہ آپ اپنی کوئری شیئر کر سکتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ ایز ارلیسٹ آپ کو وہاں پہ رسپونڈ کر سکوں. تو چلیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.